اس کی جو تنقید تھی وہ اس میں سیاسی یا ایک سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کو اس نے سامنے رکھ کے تنقید نہیں کی، اس نے مسلک کو سامنے رکھ کے کہ مجھے ایک موقع مل گیا ہے کہ جو ابھرتی ہوئی بریلویت ہے، ابھرتا ہوا یہ مسلک ہے کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھر کے میدان میں آ رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد سعد رضوی کے پیچھے جو ایک نوجوان ہے جو 28 سال اس کی عمر ہے اور جس کی جینیون فالوئنگ ہے کہ مجھے تحریک لبیک کے اوپر تنقید کرنے سے مجھے برا نہیں لگ رہا ہے۔ مخالف ہے، یقیناً کریں گے، سیاسی جماعت ہے، تنقید ہوگی، لیکن اس کی تنقید جیسا کہتے ہیں نا تھوڑی وکری ٹائپ کی تھی، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ اور میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق مسعود یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا کا ہیرو ہے۔ اس نے تحریک لبیک کے اوپر تنقید کی۔ اچھا، تنقید وہ کرتا تو شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں، مخالف مسلک کا مولوی ہے، سب آدمی تنقید کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تنقید کم تھی، لیکن ذاتی رنجش، بغض یا ایک جیسی قسم کی جو اس کے اندر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ اندر کی بھڑاس نکال رہا ہے، اس طرح کی اس نے تنقید کی۔ ویسے تو یہ اپنے آپ کو عالمی دین کہتا ہے، اگر جن الفاظ میں اس نے تنقید کیا ہے اگر کوئی غیر عالم اس الفاظ میں کرتا تو بھی شاید اتنی حیرانگی کی بات نہیں تھی، لیکن یہ عالمی دین ہو کے اس انداز میں تقریر کرنا یقیناً ایک بری بات ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس نے تحریک لبیک کے اوپر کس الفاظ میں کس طرح تنقید کی، پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا بنی۔ تنقید نہیں، اتنا غصہ تحریک لبیک کے اوپر کیوں ہے طارق مسعود کو، اصل وجہ کیا ہے تنقید کرنے کی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے دیکھو کہ طارق مسعود نے تحریک لبیک کے متعلق کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا پنجاب میں خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس پر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، کچھ حلوہ لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی جنونی لوگوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی اس بیس پر کہ یہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ محترمہ قرآن کی اور اسلام کی توہین کر رہی ہیں۔ میں اس موقع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں اس وقت جو ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو مذہبی جنونیوں کا، پاگلوں کا طبقہ ہے جو آپ نے دیکھا اس وقت لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا۔ یہ وہ مذہبی جنونی اور پاگل لوگ ہیں جو شاید انزائٹی کے مریض ہیں یا ڈپریشن کے مریض لوگ ہیں، جو سینس لیس لوگ ہیں۔ یہ کوئی بچپن میں ان کو دماغی چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا ان کے ساتھ۔ ہر جگہ یہ توہین تلاش کر رہے ہیں اور مارنے دھاڑنے پر آ جاتے ہیں، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، حقیقت یہ کچھ مذہبی اسکالرز ہیں جو جنونی ہیں اور پاگل ہیں۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو آخر تک نہیں کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ طارق مسعود اتنا غصہ نکال رہے تھے تحریک لبیک کے اوپر۔ اس کے پیچھے ناظرین کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس لڑکی کے اوپر اعتراض کرنے والا ایک اہل حدیث تھا، پھر اس اہل حدیث کو دیکھ کے پھر ہجوم اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے یعنی کہ شدید قسم کی تنقید کی۔ سب سے پہلے تو غور یہ کرنا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جنونی قسم کے جو لوگ تھے وہ تحریک لبیک کے تھے۔ چلو ہم مان بھی جاتے ہیں تحریک لبیک، ہم انکاری نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے ناظرین کہ وہ ایک اہل حدیث سب سے پہلے اعتراض کرتا ہے، اچھرا بازار ہے، اور اس کے اعتراض کرنے سے فوراً 1-2 منٹ کے اندر 300-400 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ غصہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحریک لبیک کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس کے فالوور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یعنی اگر یہ چیز کو دیکھا جائے تو پھر تو یعنی کہ تحریک لبیک تو یعنی کہ 1 منٹ میں اعتراض اٹھتا ہے اور 200 آدمی تحریک لبیک کا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پھر تو تحریک لبیک بہت آگے نکل گئی۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق ہو سکتا ہے اس میں تحریک لبیک والے ہوں، لیکن اس کا یہ مقصد، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس میں تحریک لبیک کے لوگ نہیں تھے، عام پاکستانی تھے،
عام پاکستانیوں نے یعنی کہ وہاں جا کے جس چیز کے اوپر اعتراض کیا۔ اب ناظرین اس کے جو الفاظ سے تحریک لبیک کے متعلق کہ تحریک لبیک والے پاگل ہیں، جنونی ہیں، ذہنی مریض ہیں، یعنی بہت کچھ اس نے الفاظ نام کیا۔ اگر طارق مسعود کا یہ الزام ہوتا کہ یار پاکستان میں ایک مذہبی طبقہ ہے، جنونی قسم کا ہے، بہت جلدی وہ طیش میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، اس حد تک وہ تنقید کرتا تو بھی تحریک لبیک والے سمجھ جاتے اور اس کی بھی حاضری لگ جاتی، اس کو بھی پوائنٹ مل جاتا جس مقصد کے لیے یہ بول رہا تھا۔ لیکن اس کے بولنے کا جو انداز تھا یا اس نے جو الفاظ کا چناؤ کیا تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو غصہ، بھڑاس، جھلسی، یعنی کئی دنوں سے آدمی کہتا ہے نا کہ میرے اندر ایک غصہ اکٹھا ہوا ہے کہ کوئی موقع مجھے ملے کہ میں وہ دل کی بھڑاس نکالوں، تو اس نے وہ دل کی بھڑاس نکالی تحریک لبیک کے متعلق۔ تحریک لبیک کے متعلق ان لوگوں کا غصہ کیوں زیادہ ہے؟ سب سے پہلی بات ناظرین، طارق مسعود کا ان عالم دین میں نام شمار ہوتا ہے جس طرح مولانا طارق جمیل ہیں، طاہر اشرفی ہیں، یہ سوشل میڈیا کے عالم دین ہیں، سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں۔ ان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا ان کی جو جینیون فالوئنگ ہے وہ زیرو ہے۔ یہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فالوروں کو دیکھ کے یہ بہت اونچے اڑتے ہیں کہ یار دیکھو ہم کو تو بہت چاہنے والے ہیں، لیکن وہ فیک قسم کے فالوور ہیں جو کمرے میں بیٹھ کے اس کو ویڈیو کو لائک کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں نے دیکھ لیا ایک تو مسلک لیول پہ کہ آج سے کم از کم 10-15 سال پہلے ان لوگوں کا عروج تھا، سوشل میڈیا عام نہیں تھا، جو بریلوی مسلک کے لوگ تھے، علماء تھے یا نوجوان نسل تھی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی۔ جب ان کو ہم اپنی کتابوں کا حوالہ دے کے ان کو کہتے تھے کہ آپ کی جو عالم اکابرین ہیں وہ بالکل بریلوی عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو یہ کبھی مکر جاتے تھے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں فلاں نے غلطی کی، کبھی اکابرین سے مکر جاتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ سوشل میڈیا پلس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب سے پاکستان میں اس نے آئے تو بریلویت کا نقشہ بھی چینج ہو گیا۔ بہت سارے دیوبند عالم دینوں نے بھی اعلانیہ کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی نے بریلویت میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ایک جنون پیدا ہو گیا ہے، اور لوگوں کو حقیقی معنوں میں پتہ چل گیا ہے کہ اسلام کا دفاع کیسے ہوتا ہے، ختم نبوت کیا چیز ہوتی ہے، ناموس رسالت کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ چیز اب تحریک لبیک نے ہر بچے تک، کوئی اگر تحریک لبیک کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کو ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، لیکن یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کا جو پیغام تھا وہ بچے تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، یہ طارق جمیل، مولانا طارق مسعود، طاہر اشرفی، یہ درباری ملا ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے درباری ملا کے اوپر۔ ہرگز یہ وہ بات نہیں کرتے جس سے حکومت کو تکلیف ہو، وقت حکومت کے اوپر تنقید ہو، لیکن اگر وہ کرتے بھی ہیں تو میٹھے الفاظ میں، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ ایک اصلاحی طور پہ کرتے ہیں کہ یار ہماری جو تنقید ہے گورنمنٹ کے اوپر یا انڈیویجول کسی شخص کے اوپر تو وہ برا بھی نہ مان جائے، تنقید بھی ہو جائے اور وہ برا بھی نہ مان جائے۔ دوسرے ممالک میں ان کا اپنا، طارق مسعود کا اگر میں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دوں تو مندروں میں جانا، وہاں کی پرساد کھانا، طارق جمیل کو دیکھ لو کہ وہ سکھوں کے پاس بھی چلے جانا، سب کچھ کرنا، لیکن تنقید ان لوگوں نے کس کے اوپر کرنی ہے؟ مسئلے کے بریلویت کے اوپر۔ اس کی جو تنقید تھی وہ اس میں سیاسی یا ایک سیاسی تحریک یا سیاسی جماعت کو اس نے سامنے رکھ کے تنقید نہیں کی، اس نے مسلک کو سامنے رکھ کے کہ مجھے ایک موقع مل گیا ہے کہ جو ابھرتی ہوئی بریلویت ہے، ابھرتا ہوا یہ مسلک ہے کہ ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھر کے میدان میں آ رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد سعد رضوی کے پیچھے جو ایک نوجوان ہے جو 28 سال اس کی عمر ہے اور جس کی جینیون فالوئنگ ہے، اور میں تو ایک سوشل میڈیا کا ہیرو ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی مجھے چند لائک مل جاتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس طارق مسعود کو، مولانا طارق جمیل کو یا طاہر اشرفی ہو گیا، ان کی مثال جنت مرزا،
اچھا جو ٹک ٹاکر ہیں، اس طرح کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو کروڑوں ان کو چاہنے والے ہیں، لیکن اگر یہ اعلان کر دیں کہ آپ نے فلاں جگہ میں فلاں مسئلے کے لیے باہر نکلنا ہے تو 10 آدمی بھی ان کی پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک والوں کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ جس بیس کے اوپر یہ تنقید کر رہا تھا، سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر، تو سوشل میڈیا تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک ماشاءاللہ اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے۔ تو تحریک لبیک کے جو رضوی ملنگ ہیں، انہوں نے خوب اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اس کی خوب یعنی کہ اس کو احساس دلا رہے ہیں کہ کم از کم آپ کے منہ سے یہ الفاظ، آپ کا مسلک جو بھی ہے، لیکن آپ کا جو ٹائٹل عالم دین کا ہے، تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ مناسب نہیں تھے جو آپ نے تحریک لبیک کے لیے استعمال کیے۔ تو ناظرین، میں نے بھی ویڈیو اس کے اوپر اس لیے بنائی ہے کہ مجھے تحریک لبیک کے اوپر تنقید کرنے سے مجھے برا نہیں لگ رہا ہے۔ مخالف ہے، یقیناً کریں گے، سیاسی جماعت ہے، تنقید ہوگی، لیکن اس کی تنقید جیسا کہتے ہیں نا تھوڑی وکری ٹائپ کی تھی، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ اور میں کئی بار جب سے یہ لاہور والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تحریک لبیک کے اوپر طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے ان کو ابھارنے کی، ان کو جذبات میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کے کارکن کافی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ جس طریقے سے جو لوگ جس پلیٹ فارم کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے، اور یہ جو سازشی لوگ ہیں انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ